السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ اس ظلم اور بربریت اور جبر کے خلاف بولیں گے تو ہی آپ کو موت آئے گی؟ بھائی آپ نے مر ویسے ہی جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا میری آج رات کو میں نے زندہ رہنا بھی ہے ہی نہیں رہنا، کل میں نے زندہ رہنا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ لیکن دیکھیں وہ 50 لوگ جو ملک کی خاطر جدوجہد کرتے ہوئے جانوں سے چلے گئے، بشمول ارشد شریف صاحب، آج پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں ملتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تہجد میں ارشد شریف کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں ارشد شریف کے لیے، ہم اس کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے اور دعا کی، ہم نے کربلا میں ان کے لیے دعا کی، ہم نے نجف ان کے لیے دعا کی، ہم نے فلاں دربار پہ ان کے لیے، فلاں مزار پہ ان کے لیے دعا کی، ہم گھروں میں ہمارے بچے بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دنیا، پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بچے ابھی ظاہر ہے ان کے 2 بیٹے یونیورسٹی میں ہیں، ایک بیٹا ان کا چھوٹا ہے، لیکن آئی تھنک 4 ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بیٹے پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں، اوورسیز پاکستانی، آپ بتائیں آپ کتنی عزت، احترام، تکریم سے ان کو ملیں گے۔ کون سا وہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یار ارشد شریف کا بیٹا ہمارے گھر آئے، ہم اس کو کھانا کھلائیں، ہم اس کو چائے پلائیں، ہم اس کی رسپیکٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کی خاطر انہوں نے جان دی ہے۔ مرنا سب نے ہے، لیکن ارشد شریف صاحب کو دیکھیں اور ذیل شاہ کو دیکھیں، باقی لوگوں کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں وہ جو نوجوان تھا ستی، جو شہید ہوا 26 نومبر کو، مری سے جس کا تعلق تھا، اب اس ستی کا والد پوری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اس کے بھائی کہیں بھی چلے جائے، ان کی آنے والی نسلیں جب بھی کہیں جائیں گی وہ حوالہ دیں گی تو لوگ اسی وقت ان کے سامنے سر جھکا کے اور دونوں ہاتھوں سے جھک کے ان کو ملیں گے اور احترام کریں گے کہ ان لوگوں نے ملک کی خاطر جانے دیے۔ مرنا سب نے ہے، اس بات سے، اس خوف سے نکل آئیں کہ مرنا آپ نے صرف اسی صورت میں اگر آپ ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ یار مطلب یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، آپ کم سے کم تو کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت 4-5 کروڑ لوگ ہیں جن کے فیس بک اکاؤنٹ ہے، اگر اتنا ہی ہر بندہ لکھنا شروع کر دے کہ یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ بربریت نہیں چلنی چاہیے، یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو 4-5 کروڑ لوگ لکھیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگر 50 لاکھ لوگ ٹویٹر پہ جا کے اس ٹرینڈ کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں جو اس وقت ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اس ظلم اور بربریت جو ہوئی ہے، دیکھیں عمران خان کی بہنیں عام خواتین نہیں ہیں، وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ اپنے بھائی کی خاطر وہاں پر موجود تھی، وہ اپنے بھائی کی آئسولیشن کی وجہ سے وہاں پہ موجود تھی۔ ان کا بھائی ملک کی خاطر جیل کے اندر ہے، ان کا بھائی ملک کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے، ان کا بھائی پاکستان کے لوگوں کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے۔ یہ جو آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب میں، اکثریت میں، 98% کیا 99% لوگوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں میں، یہ جو ایک ہمارے ہاں بن گیا نا کہ آپ اور میں تو نہ نکلے، لیکن کے پی کے سے یا پنجاب سے لوگ، مخصوص لوگ نکلیں، جا کے اپنی جانیں قربان کریں، گولیاں کھائیں اور اس ملک کے اندر اس حکومت کو گرا دیں اور ملک کے اندر آئین اور قانون آ جائے اور ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے۔ خدا رہا یہ نہ کریں۔ جتنا کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو اب 27 ترمیم کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 26 ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف تھی۔ اب چلیں، اللہ کا شکر ہے کہ 27 ترمیم کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ 27 ترمیم ملک کے خلاف ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بھی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اس کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے شرک قرار دیا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ بندے اپنے اندر لیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا انہوں نے 2 نئے خدا بنا لیے ہیں پارلیمنٹ کہ اللہ کریم کے جو پیارے نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تا حیات استثناء جو ہے وہ نہیں تھا، گو کہ وہ خطاؤں سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو بھی تا حیات استثناء نہیں دیا اور انہوں نے تا حیات استثناء لے لیے، جو اسلامی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا وہ بھی انہوں نے لے لیے۔ تو دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مہنگائی دیکھ لیں، انسرٹینٹی دیکھ لیں، اور ملک کے اندر اس وقت لوگوں کے حالات دیکھ لیں۔ کون سا طبقہ ہے جو اس وقت خوشحال ہے؟ آپ دیکھیں کسانوں کے حالات دیکھ لیں، انڈسٹریلسٹ کے حالات دیکھ لیں، تنخواہ دار طبقے کے حالات دیکھ لیں، ملک کے اندر انسرٹینٹی دیکھ لیں۔ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کا ہو رہا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں ہیلتھ کی سہولیات کے حوالے سے دیکھیں، پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، پنجاب جس طرح سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، اے جے کے میں دیکھ لیں حکومت کس کو وہاں پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اس بات سے نکلیں، 2 چیزوں سے نکلیں۔ ایک اس خوف سے نکلیں کہ ہم بات کریں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی اور ہم مر جائیں گے، نہیں مرتے آپ انشاءاللہ۔ جب بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو گولی نہیں چلے گی۔ دوسرا، اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ اور تیسرا، میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ میں سے جو جتنا اس جدوجہد میں حصہ ڈال سکتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ اس جدوجہد میں حصہ ڈالے۔
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا ملک ہے. اور آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، لوگ نکلے، حکومت گھر چلی گئی. نیپال میں دیکھیں، سری لنکا میں دیکھیں، لوگ نکلے، انہوں نے حکومتیں گرا دیں. جب لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو کمزور نظام ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اور اس وقت یہ تو طے ہے کہ یہ جو اس وقت حکمران ہیں پاکستان کے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، ان کے اساسے، جدادیں، اولادیں، مفادات، کاروبار، یہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے. ان کا پاکستان سے کیا لینے دینا ہے؟ یہ تو اس وقت ملک میں آتے ہیں جب ان کو اقتدار ملتا ہے، ورنہ تو یہ لندن میں ہوتے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہوں گا کہ سب جہاں پہ حصہ ڈالیں. اور وہاں پہ ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ عورتوں کے اوپر تشدد کرنے والے، یہ جو پولیس والے ہوں، پولیس والیاں ہوں، یا اس حکومت میں جتنے لوگ ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، جنہوں نے 27 ترمیم کو ووٹ دیا، جو اس بربریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں. دیکھیں اب پاکستان کے اندر گو کہ اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی، شعور بہت زیادہ آ گیا. پاکستان کے لوگ اب ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ملک کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں. کوئی پاکستانی ان کی غمی میں تو چلے جانا چاہیے، کوئی ان کی خوشی میں شریک نہ ہو، کوئی ان کی شادیوں میں شریک نہ ہو، کوئی ان سے ہاتھ نہ ملائے. ہاں اگر سامنے آ جاتے ہیں، اسلام کرتے ہیں، جواب دیں ایز اے مسلمان، ٹھیک ہے جواب دیں، آپ گزریں، آپ اسلام کریں، لیکن خود سے جا کے ان کو ہاتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ تصویریں نہ بنوائیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں نہ کریں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں. سوشل بائیک آؤٹ کریں ان لوگوں کا جو اس وقت، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کو کمزور کرنے والی ترمیم ہے اس کو ووٹ دیا ہے. اور پھر میں ایک آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کل یہ جو ہے نا ہر وقت اسٹیبلشمنٹ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں. لیکن جب آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نون لیگ بہت خوش ہوتی ہے. کیوں خوش ہوتی ہے؟ کل کو کیا ہوگا؟ نواز شریف یا مریم نواز 3-4 سال بعد کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے اس وقت، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور ان کے تو بڑے صاحب اب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہی ذمہ دار ہے سارا کچھ. نہیں، آپ ان لوگوں کو بھی، ان کے اوپر بھی ذمہ داری فکس کیا کریں. کرنے والی مریم نواز کی پنجاب پولیس تھی، مریم نواز کی پنجاب حکومت تھی. ان کا نام پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، ان کے لوگوں کا نام اس لیے لیا کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط نہ کی جا سکیں. ان کے آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی لوگوں کو پتا، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اس چیز کی سیاسی قیمت چکائیں جو یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، یا یہ جو بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہر صورت میں کیا کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کی آشیرواد اور جسٹس یحییٰ خان اور مریم نواز کی اور شہباز شریف کی اور بلاول اور زرداری کی آشیرواد کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا جو کل رات کو وہاں پہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تمام جج جو اس نظام کو، جنہوں نے تقویت بخشی، جنہوں نے 2 تائی اکثریت ان کو دی، جنہوں نے ان کو مخصوص نشستیں دی، جنہوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے، وہ تمام آروز جنہوں نے فارم 47 ان کے جاری کیے، ان سب لوگوں، یہ سب پاکستان کے مجرم ہیں، یہ سب پاکستان کے مجرم ہیں. ان پاکستان کے مجرموں کو مت بھولیں، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں، لوگوں کو بتائیں. کوئی ان کے ساتھ تصویر بنا کے لگائے تو اس بندے کا بھی سوشل بائیک آؤٹ کریں کہ اب ایسے نہیں چل سکتا، اب ایسے نہیں چل سکتا. جو ان کے ساتھ 27 آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے، سپورٹ دینے والوں کے ساتھ تصویر بھی بنائے، اس کا بھی بائیک آؤٹ کریں. پاکستان میں نئے معیارات آپ کو قائم کرنے ہوں گے. اس پاکستان کو کمزور کرنے کے جرم کو اتنا قابل نفرت بنا دیں کہ آئندہ کوئی پاکستان کو کمزور کرنے کا 10 بار سوچے کہ اس سے تو میری فیملیز کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا، میں تو کہیں منہ دکھانے کے نہیں رہوں گا، میں تو قاضی فائزہ کی طرح پوری دنیا میں نہیں نکل سکوں گا. تو یہ ایک چیز بھی ضرور کیجیے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.